بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونے لگا۔ میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی۔ میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی، جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے۔ میں نے ایک دن باز کیا، مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی، تقریر ہوئی۔ ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے۔ ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی۔ بیسمنٹ میں لے گئے۔ اب یقین کرے مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی۔ نیچے لے جا کے نا تو اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے۔ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو۔ کہنے لگا اب دل نہیں لگتا، اب دل نہیں لگتا، اب تڑپتی ہے دل، اب روح تڑپتی۔ بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا یہ مسئلہ، میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے، پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے۔ وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی۔ بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا، یہ پیار سوکھنے نہ دینا، یہ والی کومپل ہری رہے، یہ تازی رہے، یہ تر و تازہ رہے۔ یہ حضور کا پیار، یہ پیار کے جلوے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ مغز قرآن ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ بلندی ہے۔ ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں۔ میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے، لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا، مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے، اصل سرمایہ حضور کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے، جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے۔ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ وسیلہ ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی اماں لے کے آئی، کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، بڑا شرارتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگا یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑا، بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا۔ کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں جو نعت لکھوں گا، جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا، تو نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر تو کہیں دیکھے نا الف با تا سا کوئی لفظ سیدھا کرنا تو بس سیدھا کرنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا، بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا، دیوانہ۔ ایک دن اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا۔ کہتے تشریف لائے تو میں رو رہا تھا۔ تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے۔ فرمایا سناؤ۔ تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کہتے ہیں میں حضور کا دیوانہ۔ ان جگہوں پہ جائیں، ایمان کو تازگی اور جلا بخشیں، اور یاد رکھیں حضور کا پیار نہ ہو تو نماز بوجھ ہوتی ہے، نبی پاک کا پیار نہ ہو تو پھر سنت شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، اور جب مصطفیٰ کا پیار ہو تو داڑھی بھی پیاری لگنے لگ جاتی ہے، پھر پگڑی بھی اچھی لگتی ہے، پھر انسان سنور جاتا ہے۔
محبت رسول مٹھاس پیدا کرتی ہے، توانائیاں دیتی ہے، انسان کے اندر رانائیاں پیدا کرتی. ہر وقت حضور کا پیار تلاش کریں. جو باتیں، جو تقریریں، جو گفتگو حضور کی محبت بڑھاتی ہیں، ان باتوں کو زیادہ سنیں، اس طرف زیادہ جائیں. کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو، سیرت زیادہ پڑھا کرو، سنا کرو. اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہے، کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا. حضور کی محبت اصل ہے دین کی. قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24. کوئی تفسیر نہ آپ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، خالی ترجمہ. اور ایک ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل بیان کیا. فرمایا کل ان کان آباؤکم، اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارے کمائی کے مال. ذرا گنتے جائیے چیزوں. فرمایا محبوب کہہ دیں تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی، تمہارے بھائی بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارا سارا ہی خاندان. بات ہی ختم کر دی. تمہارا سارا ہی خاندان. واموال اقترفتموہا اور تمہارا کمایا ہوا مال. ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا، آیا ہوتا ہے. آئے اور کمائے میں جو آیا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں واموال اقترفتموہا تمہارا کمایا ہوا مال. وتجارۃ تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے. ومساکن تردونہا اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں. یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں، پھر کیا کرو؟ فتربصوا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا. اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تم پر اپنا اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر. اگر یہ چیزیں تمہیں خود رسول پاک نے بیان کیا اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین، اور بات ہی ختم کر دی. فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں. میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے. حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں. اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار. جی میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی. رکھی ہے کبھی سامنے؟ جی اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا فرمان سیکھ. بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کونپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی، اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے، ابھی نعرہ ہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں، ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں، ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے. سنیے اور غور کیجیے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں. حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے ہیں. پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے. اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے.
حضور مجھے وطن سے پیار نہیں آپ سے پیار ہے. اور محبوبہ حد ہو گئی, میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے, عزت بھی, لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری, آپ زیادہ پیارے ہیں. حق پسند لوگ تھے, سچی بات کرنے والے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے اپنے نفس کو, اپنی جان کو, اپنی روح کو سامنے رکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے, مجھے, سمجھ رہے ہیں بات کو, مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے. میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا, فرمایا عمر جا, ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے, تیرا ایمان مکمل ہے, تیرا ایمان مکمل. حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا, میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے. حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے, آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. آپ مجھے, اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ, اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی. ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ, نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے, اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے. کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے. مولوی سخت بات کرتے ہیں, حضور نے اپنے دشمن کو. آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں, اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں. لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی, اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے, مولوی جذباتی ہوتا ہے, یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا, تجھے اصل میں پتہ نہیں, تو پیار کرتا ہے ڈالر سے, تو پیار کرتا ہے شہرت سے, اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے, جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ. خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ, قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی. ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں, ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھے, فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بددعا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں. اتنا وسیع. اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے, تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے, جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے, اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی, اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں, آپ کیسی بات کرتے ہیں. میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان, فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے, پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے. علمہ البیان, اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے. بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی, تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں. ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں, وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے. پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں. فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں. والنجم والشجر یسجدان, آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں. والسماء رفعہا ووضع المیزان, آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ, اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ, اور تول کو کم نہ کرو. پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحَانِ, اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار,
ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا۔ فرمایا ڈر جاؤ۔ کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ جو رات کو سورہ ہے، پیر صاحب سے بھی تویز لینا چاہیے، پر جو تویز نبی پاک دیں وہ بھی لینے چاہیے، یہ حضور نے تویز دیا۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ۔ فرمایا یہ ذہن بنا کے پڑھو گے نا، یہ ذہن کہ حضور کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں، تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی فاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے نا اس حدیث کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ بڑے بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے عبداللہ میں نے فیصلہ کیا کہ مال خزانہ میں سے کچھ تمہیں دے دوں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ کہا جناب آپ نے کیا خزانہ دے دیا ہے؟ بخش